ذرا تصور کریں، دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتیں، ان کے درمیان صرف ایک میز، اور پوری دنیا کی نظریں ان پر جمی ہوئی۔ جی ہاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے بیجنگ پہنچ چکے ہیں۔ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ آخر کیوں یہ محض ایک عام سفارتی ملاقات نہیں ہے، بلکہ شطرنج کی ایک ایسی بساط ہے جو ہماری دنیا کی سیاست، تجارت اور ٹیکنالوجی کا رخ بدل سکتی ہے۔ تو آئیے اس کھیل کو قریب سے سمجھتے ہیں۔ اس جائزے کا خاکہ بہت سیدھا ہے۔ ہم سب سے پہلے سپر پاورز کے اس ملاقات کے ماحول کو دیکھیں گے، پھر ٹیکنالوجی اور تجارت کی کشمکش، تائیوان کے تنازع، توانائی کے عالمی بحرانوں اور سپلائی چین کی کھینچا تانی پر بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ دونوں رہنما دراصل کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے سیدھا پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، سپر پاورز کی سربراہی ملاقات اور بیجنگ کا وہ شاندار استقبال جس نے سب کی توجہ کھینچ لی۔ ایئر فورس ون کا رن وے پر اترنا، وہ لمبا سرخ قالین اور اعلیٰ چینی حکام کی جانب سے مکمل فوجی اعزاز، یہ مناظر واقعی دیکھنے والے تھے۔ ذرا ان بچوں کو بھی دیکھیں جو امریکہ اور چین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ سب تعاون اور استحکام کی ایک بہت خوبصورت علامت لگتا ہے نا؟ لیکن سچ پوچھیں تو اس خوشگوار استقبال کے بالکل پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی ہے، اور وہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک شدید اور جاری اسٹریٹجک مقابلہ۔ اتنے شاندار استقبال کے باوجود اگر ہم تجزیہ کاروں کی مانیں تو فوری طور پر کسی بہت بڑے معجزے کی امید نہیں ہے۔ اصل میں اس وقت سب سے بڑا ہدف محض یہ ہے کہ تعلقات کو مزید بگڑنے سے روکا جائے۔ مطلب جب طوفان بہت شدید ہو تو بس کشتی کو ڈوبنے سے بچانا ہی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے اور شاید سب سے دلچسپ محاذ کی طرف، ٹیکنالوجی اور تجارت کی جنگ، اور وہ بڑے کارپوریٹ نام جو اس کھیل کا حصہ ہیں۔ ایک بات جو بہت توجہ طلب ہے وہ یہ کہ ٹرمپ اس دورے پر اکیلے نہیں آئے۔ ان کے ساتھ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ایلون ماسک اور انویڈیا کے جینسن ہانگ جیسی شخصیات موجود ہیں۔ یہ صرف کاروباری لوگ نہیں ہیں، یہ کھربوں ڈالر کی معیشت کے دماغ ہیں۔ ان کی یہاں موجودگی چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ اس ملاقات کا مرکز صرف سیاست نہیں بلکہ مستقبل کی جدید ٹیکنالوجی پر غلبہ پانا ہے۔ یہ بالکل ایک کلاسک معاشی کھینچاتانی ہے۔ غیر جانبدارانہ طور پر دیکھیں تو دونوں فریق اپنے اپنے مفادات کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا سیدھا سا مطالبہ ہے کہ اسے چینی مارکیٹ تک زیادہ رسائی دی جائے اور ٹیرف یعنی درآمدی ٹیکس کم کیے جائیں۔ اس کے بالکل برعکس چین ہر صورت ان امریکی پابندیوں سے نجات چاہتا ہے جنہوں نے اس کی ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ اور اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیمی کنڈکٹرز کی، تو یہ جنگ مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ یہ پابندیاں اس کی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہیں، جبکہ دوسری طرف چین کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ کوئی سلامتی کا مسئلہ نہیں، بلکہ چین کی تیز رفتار ٹیکنالوجیکل ترقی کا راستہ روکنے کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ دونوں ملکوں کا نظریہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ ٹیکنالوجی سے آگے بڑھیں تو ہم تیسرے حصے پر آتے ہیں جو کہ اس پوری بساط کا سب سے حساس جغرافیائی اور سیاسی مسئلہ ہے، تائیوان۔ تائیوان پر دونوں طاقتوں کے موقف ایک دوسرے سے بالکل متصادم ہیں۔ چین تائیوان کو اپنی سرزمین کا اٹوٹ حصہ مانتا ہے اور کسی بھی قسم کی بیرونی فوجی مداخلت کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا موقف یہ ہے کہ وہ جمہوری اصولوں کے تحت اسلحے کی فروخت اور دیگر تعاون سے تائیوان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرتا رہے گا۔ یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے جہاں ذرا سی بھی چوک ایک بڑے بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال لازمی آتا ہے کہ سلامتی کے حوالے سے یہ بالکل مختلف نظریات بیجنگ کے وسیع تر مذاکرات کو کیسے متاثر کریں گے۔ ظاہر ہے جب اتنے بڑے سیکیورٹی ایشو پر اتفاق نہ ہو تو اس کا سایہ تجارتی اور معاشی بات چیت پر بھی لازمی پڑتا ہے۔ اب ہم چوتھے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ معاملات صرف مشرقی ایشیا تک محدود نہیں ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور توانائی کا عالمی بحران بھی اس میز پر موجود ہے۔ ایران کا مسئلہ اس وقت ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ ہے۔ چین کو اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے توانائی چاہیے اور اسی لیے اس نے ایران کے ساتھ گہرے معاشی تعلقات بنا رکھے ہیں۔ لیکن امریکہ کی پالیسی اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ ایران پر فوجی دباؤ اور سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ تو یہاں ایک بار پھر دونوں طاقتیں بالکل مخالف سمتوں میں جا رہی ہیں۔ اور اس سارے تصادم کا نتیجہ ہمیں اس ایک ہندسے میں نظر آتا ہے، $100۔
مشرق وسطی اور آبنائے ہرمز کی کشیدگی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل کی خطرناک حد کو عبور کر چکی ہیں۔ اب یہ $100 صرف خبروں کی سرخی نہیں ہے، اس کا سیدھا اثر عام انسان پر پڑتا ہے۔ تیل کی یہ قیمتیں دنیا بھر میں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان لا رہی ہیں جس سے عالمی معیشت سست روی کا شکار ہو رہی ہے۔ بیجنگ کے بند کمروں میں ہونے والے فیصلے دراصل ہمارے اور آپ کے روزمرہ اخراجات کا تعین کر رہے ہیں۔ اور اخراجات اور پیداوار کی اسی کڑی کو جوڑتے ہوئے ہمارا 5واں موضوع ہے سپلائی چین اور جدید دنیا کے وسائل کی جنگ۔ کیا ہم نے کبھی ریئر ارتھ منرلز یا نایاب معدنیات کے بارے میں سوچا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر کوئی الیکٹرک گاڑی، کوئی AI چپ یا جدید ترین دفاعی نظام نہیں بن سکتا۔ اور سب سے اہم بات، دنیا میں ان اہم ترین معدنیات کا سب سے بڑا سپلائر چائنا ہے۔ گویا مستقبل کی ٹیکنالوجی کی چابی اس وقت چین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ واقعی ایک بہت زبردست اسٹریٹجک جنگ ہے۔ چین اس وقت خام مال کی فراہمی میں حاوی ہے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ امریکہ کا سب سے بڑا اور مشکل ہدف یہ ہے کہ وہ کس طرح راتوں رات اپنے آپ کو اس سپلائی چین سے الگ کرے، چین پر اپنا انحصار کم کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ملکی معیشت کو بھی تباہ ہونے سے بچائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آخر میں ہم اپنے چھٹے اور آخری حصے پر آتے ہیں۔ ان سب کے بعد عالمی سطح پر واقعی کیا چیز داؤں پر لگی ہے اور یہ دونوں رہنما کیا چاہتے ہیں؟ جب ہم ان دونوں کی ذاتی اور قومی وجوہات کو دیکھتے ہیں تو تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ اس دورے کے ذریعے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ امریکی طاقت اور اثر و رسوخ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دوسری طرف صدر شی جن پنگ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں کہ چین اب محض ایک ابھرتی ہوئی معیشت نہیں بلکہ ایک ذمہ دار عالمی طاقت ہے جو دنیا کے بحرانوں کی قیادت کر سکتی ہے۔ اس سب کا نچوڑ ان چند نکات میں ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی سانسیں رکی ہوئی ہیں کہ کیا یہ دو طاقتیں اپنے تعلقات کو مزید خراب ہونے سے بچا پائیں گی؟ کیا وہ اس نازک ہوتی ہوئی عالمی معیشت اور جغرافیائی کشیدگی کو سنبھال سکیں گی؟ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اس ملاقات کا نتیجہ ہی طے کرے گا کہ آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی، تجارت اور سلامتی کا نظام کیسا ہوگا۔ آج کے اس جائزے کو ہم ایک بہت ہی طاقتور سوچ کے ساتھ ختم کریں گے۔ دو عالمی طاقتیں، ایک انتہائی نازک عالمی معاشیت اور ایک ایسی ملاقات جو دنیا کی سیاست کا اگلا باب لکھ سکتی ہے۔ ہم سب کو اب یہ سوچنا ہوگا، کیا یہ سربراہی ملاقات استحکام کی طرف پہلا قدم ثابت ہوگی یا ہم ایک نئی اور خطرناک عالمی سرجنگ کے آغاز کے گواہ بن رہے ہیں؟